بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسر خان لیگاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایشوز۔ آج ہمارا ٹاپک ایک چھوٹی سی غلطی، یعنی کہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ متعلق ہے۔ عرصہ تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس دو پارٹیاں آئیں۔ ایک پارٹی اپنی جو پراپرٹی فروخت کر رہی تھی، فرسٹ پارٹی اپنی پراپرٹی فروخت کر رہی تھی، جبکہ دوسری پارٹی خریدار تھی، مشتری فریق تھی، اور ان کے ساتھ گواہان بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے معاملات طے کر رکھے تھے، قیمت کا تعین کر رکھا تھا اور گوشوارہ برائے اقرار نامہ معاہدہ بیع بھی جاری کرا رکھا تھا۔ میرے پاس تحریر کرانے کی غرض سے آئے تھے اور میں نے ان کی تمام تر بات سننے کے بعد دستاویز اقرار نامہ معاہدہ بیع جاری کرایا اور تحریر کی، اور تحریر کرنے کے بعد فریقین کے درمیان لین دین ہوا، اور مذکورہ لین دین کے بعد رقم فرسٹ پارٹی نے وصول پا لی جو زربیانہ کی تھی، اور اس دوران ایک چیک بھی تھا جو کہ فرسٹ پارٹی مالک نے وصول کیا۔ اس کے بعد فرسٹ پارٹی اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹی اور گواہان کی دستخط کرائے۔ معاملات مکمل ہو جانے کے بعد فوٹو کاپیاں کرا کے انہیں رخصت کیا۔ اب آتا دوسرا مرحلہ، چیک کا۔ جب میعاد مقررہ پر چیک کیش ہونا تھا، اس وقت مشتری فریق نے غلطی یہ کی تھی کہ مالک فریق سے چیک واپس لے لیا اور اس کے عوض اس کو نقدی رقم کی صورت میں ادا کر دی۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو چیک ہم نے دستاویز میں اندراج کیا ہے اسے بینک جانا چاہیے تھا اور بینک سے رقم نکلواتا۔ لیکن یہ غلطی مشتری فریق کی تھی، خریدار کی تھی۔ اس کی غلطی کا خمیازہ تقریباً 12 سال سے بھگت رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جب مالک فریق کو نقد رقم ادا کر کے چیک واپس لیا گیا تو یہاں سے مالک فریق کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید رقم کی ادائیگی کرنا تھی، تو اس وقت جب مشتری فریق نے رابطہ کیا تو فرسٹ پارٹی مالک فریق ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ جب مشتری فریق کو اندازہ ہو گیا کہ اب کام نہیں بنتا، تب اس نے عدالت کی طرف رخ کیا اور عدالت جا کر دعویٰ دائر کیا اور دستاویز اقرار نامہ معاہدہ بیع پیش کیا۔ اس کو بنیاد بنا کر دعویٰ دائر کیا گیا، اور یہ کارروائی تقریباً 8 سے 10 ماہ تک چلتی رہی، جس میں میں بطور تحریر کنندہ تھا اور مجھے عدالت کی طرف سے سمن جاری ہوا، طلب کیا گیا، اور میں عدالت حاضر ہوا، اپنے ساتھ رجسٹر ساتھ لایا، دستاویز کی کاپی لائی اور ایویڈنس کرائی، جس کے بعد وہ پراپرٹی مشتری کے نام ڈگری ہوئی۔ اس طرح ایک مرحلہ ایسے ہی تکمیل کو پہنچا۔ اب فرسٹ پارٹی مالک فریق
کیونکہ وہ سیاسی اثر و رسوخ والا تھا، اس نے سول کوڈ کی بجائے سیاسی اثر و رسوخ والا تھا، اس نے سول کوڈ میں منسوخی ڈگری کی کارروائی بھی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن میں بھی کارروائی شروع کرا دی۔ جب اینٹی کرپشن میں اسلام فروش، تحریر کنندہ اور پٹواری اور گواہان اور مشتری فریق کو طلب کیا گیا، ہم اینٹی کرپشن کی طلبی پر آفس جاتے رہے، ریکارڈ دکھایا، اس کے بعد ہمیں ہر 8ویں دن کی پیشی پر بلایا جاتا رہا۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہوا جس طرح اینکر عمران ریاض صاحب کا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ہر جمعۃ المبارک کو 12 بجے آفس پہنچ جاتے اور 1 بجے ہمیں چھٹی دے دی جاتی کہ نیکسٹ ڈیٹ اگلے جمعے 12 بجے آ جانا۔ اسی طرح 3 ماہ تک کارروائی ہوئی۔ مذکورہ آفیسر نے محرر سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ سب دوست آ گئے ہیں؟ جی سر آ گئے ہیں، آپ انہیں اگلی ڈیٹ دے دو۔ یہ طریقہ اپنایا جاتا رہا۔ بہرحال اس صاحب کا تبادلہ ہوا، سرکل آفیسر صاحب کا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے تقریباً 2 مرتبہ سنا اور کیس داخل دفتر کرا دیا۔ کچھ ریلیکس ہوئے۔ اب ایک طرف تو سول کارروائی چل رہی تھی، دوسری طرف اینٹی کرپشن میں بھی گھسیٹا جا رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر انصاف لینے کی غرض سے سیشن کورٹ گئے، ریٹ دائر کی، سرکل آفیسر اور مدعی فریق کو فریق بنایا۔ تب ایک نئے سرکل آفیسر آئے تھے۔ جب انہوں نے کیس دیکھا، پڑھا، سمجھا، انہوں نے جب ہمیں بلایا، پہلی ملاقات میں ہی اس نے کہہ دیا کہ یہ کیس بنتا تو نہیں ہے۔ بہرحال 15 منٹ کے اندر انہوں نے یہ کیس داخل دفتر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اگلے روز مذکورہ آفیسر کی سیشن کورٹ میں پیشی تھی اور وہاں سے سرکل آفس سے ایک نمائندہ آیا جس نے رپورٹ جمع کرائی کہ ہم ایسی کارروائی نہیں کر سکتے جس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے عرصہ تقریباً 12 سال سے ہی پیشیاں بھگت رہے تھے، جیسے جان چھوٹی۔ اس کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس قسم کی چھوٹی غلطیاں نہ کیا کریں، تاکہ آپ کو عدالتوں کے بار بار چکر بھی نہ کاٹنے پڑیں اور نہ ہی اینٹی کرپشن جانا پڑے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔